الحمد لله رب العالمين وحمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين العظيم الأمين المكين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث أعظم ومنی بیسر سما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تستمن عینی را. اے خدا جو خدا بین و خدا نامدد. معزز و مکرم سامعین محترم، فقیر نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی انہی آیات مقدسہ کو ایک بار پھر تلاوت کرنے کی سعادت و شرف حاصل کیا، جو آیات مقدسہ فقیر ایک طویل عرصے سے آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہے، یعنی 28ویں پارے میں سے سورہ صف کی کچھ آیات. اور یہ آیات تلاوت کرنے کا سبب الحمدللہ آپ بھی جانتے ہیں، اور میں بار بار اس کو یاد دہانی کرواتا رہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سبق بڑوں سے سیکھا ہے کہ ہماری یادداشت بڑی کمزور ہے. جب ہم ایک بات، اچھی بات، کتنی ہی اچھی بات کو ایک دفعہ سنتے ہیں، کچھ دیر تک تو یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد دیگر موضوعات ہمارے ذہن پہ اتنا حاوی ہو جاتے ہیں، دیگر باتوں کی طرف توجہ اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ بات کا جو ذوق ہے، لذت ہے، تاثیر ہے، وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ بھول جاتا ہے انسان. ذوق تو اتنا آتا ہے کہ جذبات میں نعرہ لگانے کا دل چاہتا ہے. جب سنتے ہیں وہ بات تو دل اتنا خوش ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ہم نے بڑوں سے یہ سبق سیکھا کہ اس کیفیت کو
دوام بخشنے کے لیے، اس کیفیت میں تاثیر کو بڑھانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو دہرایا جائے، یاد دہانی کی جائے، اس کو دہرایا جائے، اور جب دہراتے ہیں تو وہ بات کافی دیر تک پھر یاد رہ سکتی ہے۔ اسی لیے میں گزشتہ کئی مہینوں سے اسی آیت کے تحت تلاوت کر رہا ہوں، انہی آیات کے تحت گفتگو کر رہا ہوں، تاکہ بات آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، رچ بس جائے۔ ہمارے جمعوں کے خطبوں میں بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے، لیکن ہم یاد نہیں رکھ پاتے، اس کو بھول جاتے ہیں، اور جب وہ موقع آتا ہے اس کے پرفارم کرنے کا یا اس یاد دہانی سے فائدہ لینے کا، تو ہم بھول چکے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو دین کسی نے بتایا ہی نہیں، حالانکہ کئی مرتبہ وہ باتیں ہو چکی ہوں گی، لیکن آپ کی ذہن کی کمزوری کی وجہ سے اور توجہ نہ دینے کی وجہ سے، یاد نہ رکھنے کی وجہ سے آپ بھول گئے، اور قصور علماء کے کاندھے پر۔ بچپن سے اب تک، ابھی اگر ہم اس کو ٹیسٹ کر لیں، آپ بھی ٹیسٹ کر لیں اس کو، آپ ماشاءاللہ جب سے شعور آیا ہوگا تب سے جمعہ پڑھ رہے ہوں گے۔ 27 سال مجھے ہو گئے اس مسجد میں، کم و بیش، ناغے اور سب ملا کر۔ اب میں نے کتنی تقریریں کی کہ آپ کو یاد ہے سب؟ ایک سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، 10 سال میں 520 ہفتے ہو گئے، 20 سال میں 1040 ہفتے ہو گئے، اور 7 سال اور ملا لیں، چلے 7 سال آپ ناغے کے لگا رہے، 1000 جمعے تو میں نے پڑھائے اس مسجد میں، 1000 جمعے تو میں نے پڑھائے اسٹیمیٹڈ اندازاً۔ ان 1000 جمعوں میں میں نے کتنی تقریریں کی ہیں، بتائیں کس کو یاد ہے نا؟ ہمارا ذہن ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں اس ایک مضمون کو کثرت کے ساتھ بیان کرتا ہوں، بار بار بیان کرتا ہوں، تکرار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، تاکہ یہ میرے دل و دماغ میں بھی بیٹھ جائے اور آپ کے دل و دماغ میں بھی بیٹھ جائے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مضمون کو ہمیں اس سے واقعتاً برکت لینے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور سکھانا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو صراط مستقیم کی ڈائریکشن بتانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو سیدھا رستہ دکھانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اور حالات حاضرہ کی روشنی میں تاریخ اسلامی سے سبق لیتے ہوئے، حضور علیہ السلام کی سیرت مقدسہ سے برکت لیتے ہوئے، حضور علیہ السلام کی مقدس جماعت صحابہ کرام کے کردار سے فائدہ لیتے ہوئے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس دور میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اس دور میں مسلمان کیسا ہونا چاہیے، اس دور میں اسلام آپ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، یہ رہنمائی دینا چاہتے ہیں آپ، تاکہ کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوں تو آپ کہہ سکیں جناب ان حالات میں ہمیں قرآن یہ کہہ رہا ہے، ان حالات میں قرآن سے ہمیں یہ رہنمائی مل رہی، حدیث سے ہمیں یہ رہنمائی مل رہی، اور جماعت صحابہ کے طرز سے ہم کو یہ رہنمائی مل رہی۔ ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو رہنمائی ملے۔ اللہ کے فضل سے میں آپ کو بڑے مان سے بات کہتا ہوں، آپ دنیا کا کوئی مسئلہ لے کر آ جائیں، انشاءاللہ دین سے رہنمائی ملے گی۔ آپ کوئی مسئلہ لے کر تو آئیں، آپ IMF کا مسئلہ لے کر آ جائیں بھائی، اس سے بڑھ کر کیا کسی مولوی کو آپ بدنام یا اس کا امتحان لینا چاہیں گے؟ ساری باتیں تانے آپ یہی ٹوٹے گی نا۔ IMF کا سود کیسے ادا کریں گے جناب؟ مولوی اگر آ گئے سود حرام کہتے ہیں تو IMF سے کیے گئے معاہدے کا کیا ہوگا؟ ہم بتائیں گے کیا ہوگا، ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ آئے تو صحیح، پوچھیں تو صحیح ہم سے، لیکن ہم نے پوچھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے عزت کرنی نہیں ہے۔ اگر ہم نے پوچھ لیا تو ہم چھوٹے ہو گئے۔ ہم نے مولوی سے پوچھ لیا، ارے ہم جائیں گے اکنامکس کے پروفیسر سے پوچھیں گے
جو پہلے مولویوں کو 2-4 گالی دے گا، اسلام سے بیزاری کا اعلان کرے گا، انگریزوں کی تعریف کرے گا، یورپ کے قصیدے پڑھے گا، پہلے تو آپ کا ذہن ایسا بنا دے گا، پھر بتائے گا کہ دیکھو گوروں نے کیسے ترقی کی ہے، ہمیں بھی ان کے طریقہ کار پہ چلنا چاہیے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ آج IMF سے قرضہ نہیں مل رہا کیونکہ ان کی شرائط پوری نہیں ہوئی۔ IMF نے افغانستان کو قرضہ نہیں دیا، IMF نے افغانستان کو قرضہ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ حالانکہ وہاں پر اس وقت زراعت کی بڑی کمی ہے، وہاں کی زمین میں زراعت کم ہے، وہاں خوراک کے مسائل ہیں، وہاں ادویات کے مسائل ہیں، وہاں پہ معیشت ابھی وہاں پہ مشنری اتنی صنعت ہے ہی نہیں، تو مدد کے لیے قرض کی ضرورت ہے۔ لیکن IMF نے افغانستان کو قرضہ دینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا پیسہ لے کر انگریز کو ہی گالی دو گے، ہم ہی کافر بولو گے، ہم پیسہ اس لیے تھوڑی دیتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو برقع پہناؤ، ہم پیسہ اس لیے تھوڑی دیتے ہیں کہ ناچ گانا بند کراؤ، ہمارا پیسہ لے کر ہمارے ہتھیاروں کو ممنوع کر دو گے۔ ہم تو چاہتے ہیں جس کو پیسہ دیں اس سے بولیں کہ تمہاری عورتوں کے کپڑے اترنے چاہیے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارا پیسہ چاہیے تو شراب پینی پڑے گی، ہمارا پیسہ چاہیے تو حرام کام یہ زنا کو عام کرنا پڑے گا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر کو عام کرنا ہوگا، ہمارا پیسہ اگر چاہیے، ہمارا قرض چاہیے تو ہومو سیکسولیٹی کو الاؤ کرنا پڑے گا، ہم جنس پرستی کو الاؤ کرنا ہوگا، ہمارا پیسہ چاہیے تو ٹرانسجینڈر کو فروغ دینا ہوگا، ان کی عزت کرنی ہوگی۔ اور آپ دیکھیں پاکستان کی گورنمنٹ ان شرائط کو مانتی ہے تبھی تو آگے بڑھتی ہے، تبھی تو ہم پھر سنتے ہیں کہ اسلام کا نام لیوا آج عاشق رسول بنا ہوا ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے اور عوام کو اسلام کے نام پہ بیوقوف بنا رہا ہے، اور عوام بھی ناچ رہی ہے۔ جب ملتان میں جلسہ کرتا ہے تو رات ٹھہرنے کے لیے اس کو کسی مسلمان کا گھر نہیں ملتا، وہ قادیانی کے گھر میں ٹھہرتا ہے۔ فضل مختار نامی قادیانی بہت بڑا سرمایہ کار ہے، وہ اس کے گھر پہ جا کے ٹھہرتا ہے۔ الزام نہیں ہے، حقیقت پہ بات کر رہا ہوں، الزام پہ تو بات کرتا ہی نہیں، جس کا ثبوت نہیں ہے اس پہ بات میں کرتا ہی نہیں۔ ایسی تو کئی باتیں ہیں دنیا میں پھیلتی، میں ہر بات پہ یقین بھی نہیں کرتا اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں دشمن کے بارے میں بھی غلط بات کروں۔ آپ بتاؤ پورے ملتان شہر میں اولیاء کی سرزمین، 650 سے زیادہ اولیاء دفن ہے اس سرزمین کے اوپر، کوئی مسلمان کا گھر نہیں ملا ٹھہرنے کے لیے۔ اور عاشق رسول، کوئی عاشق رسول حضور کی ختم نبوت کے منکر کے گھر میں آرام سے سو سکتا ہے؟ اس کے گھر پہ جا سکتا ہے؟ اس کے گھر پہ کھانا کھا سکتا ہے؟ بتائیں آپ کھا سکتے ہیں؟ ہم تو دعوے دار ہی نہیں ہیں بھائی، ہم تو منہ ہی نہیں ہے کہ ہم عشق رسول کا دعویٰ کریں، لیکن اتنی حیا اتنی غیرت تو ہے کہ یہ سرکار کے ختم نبوت کا منکر اور سرکار کے بعد بھی ایک چوڑے چمار کو نبی مانتا ہے، مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے، اور میں سرکار کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں ابوبکر صدیق کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں ابوبکر صدیق، میں صدیقی ہوں یا میں قادیانی ہوں؟ کیا نکلا؟ صدیقی یا قادیانی؟ عقیدے کا قادیانی نہیں، ماننے والا، چاہنے والا۔ جو ابوبکر صدیق کا ماننے والا اور چاہنے والا ہوگا وہ کبھی حضور کی ختم نبوت کے منکر سے تعلق نہیں رکھے، کیونکہ سرکار ابوبکر صدیق نے ختم نبوت کے منکر کو قلع قمع کر کے تہہ تیغ کر دیا، جہنم رسید کر دیا، اس کے گھر پہ ٹھہرنا پسند نہیں کیا، اس سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کیا، اس کو برداشت کرنا پسند نہیں کیا۔ یہ وہ دو رنگی ہے اس معاشرے کی۔ ہم چاہتے ہیں آپ کو رہنمائی دے قرآن و سنت کی، اور اتنا پاگل بنا رہے ہیں آپ کو پوری دنیا مل کر، ادھر سے دوسرے ادھر سے یہ،
اور تو کہیں سے تیسرے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں. ایسے میں حق کو پہچاننا کتنا مشکل. بڑے بڑے سمجھدار لوگ میرے پاس کوئی ویڈیو لے کر، حضرت دیکھیں عمران خان نے یہ کہا، اچھا دوسرا دیکھیں حضرت دیکھیں نواز شریف نے یہ کہا، فلاں نے یہ. میں نے کہا خدا کے بندوں، یہ سب شیطان کے چالیں، یہ مہریں، یہ تمہیں دین کے نام پہ بھی بہکا رہے. دیکھو کل کہا نا اس نے کہ ذرا اس کو اسلامی ٹچ بھی دے دو، ذرا عمران صاحب اس کو اسلامی ٹچ بھی دے دو، ذرا حضور کی بھی کوئی مثال بیان کر دو. یعنی اپنے سارے غلط کاموں میں حضور کی مثال بیان کرو. معاذ اللہ سارا کر کے بول رہے ہیں یہ تو سرکار بھی کیا کرتے تھے، قوم کو اسی طرح سے جمع کیا کرتے تھے. میں بھی جمع کرتا ہوں. ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے، ہماری نفرت نواز شریف سے نہیں ہے، ہماری دشمنی بلاول زرداری سے نہیں ہے. ہماری نفرت، ہماری دشمنی اس سوچ اور فکر سے ہے جن کے یہ ایجنٹ بنے ہوئے، جن کے یہ مہرے بنے ہوئے. یہ تو مہرے ہیں، اور یہ ہر دور میں کافروں نے ہمیں میں سے نکال کے چنے ہوئے ہیں. یہ ہمارے اندر سے نکالے جاتے ہیں. ہم غیروں کو تو پہچان لیں گے مگر ان کو نہیں پہچان سکتے، کیونکہ یہ اپنی ایسی بولی بولتے ہیں کہ اپنے لگتے ہیں. آدمی بے وقوفی میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، آدمی سادگی میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. غفلت کا پردہ ایسا آتا ہے کہ پھر یہ بلائنڈ فیتھ کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے. ہم تو کہتے ہیں کسی دینی جماعت پر بھی آنکھ بند کر کے یقین مت کرو، کسی پر بھی نہیں کرو. آنکھ بند کر کے یقین کرنا ہے تو صرف دو باتوں پر، ایک قرآن اور ایک صاحب قرآن. آنکھ بند کر کے جس پر یقین کرنا ہے وہ دو ہی باتیں، ایک قرآن اور ایک صاحب قرآن. بس جن پر آنکھیں بند ہیں ان کے آگے آنکھیں نہیں کھلیں گی. اب جو میں نے آیات مقدسہ تلاوت کی، رب نے فرمایا محبوب کے ذمے ہم نے کام لگایا ہے کہ وہ دین کو غالب کر دیں گے. یہاں علماء نے فرمایا محبوب کے ذمے کام لگا کہ دین کو غالب کریں گے. یہاں اللہ نے محبوب کی امت کو بھی اس کام میں شریک فرما دیا. محبوب نے بنیاد رکھی، محبوب نے آئین بنایا، محبوب نے ریاست کی مثال قائم کی، محبوب نے نمونہ قائم کیا، محبوب نے فتح کر کے دکھا دی، محبوب نے زندگی کا ہر طریقہ بتا دیا. اس طرح سے زندگی میں معاملات آئیں گے، تمہیں اس طرح سے کر کے دکھانا ہے. اگر یہ طرز عمل ہوگا تو اللہ تمہیں بھی فتح مبین عطا فرمائے گا. محبوب نے کر کے دکھا دیا، ریاست مدینہ بنا دی، دستور اسلامی عطا کر دیا، نظام مصطفیٰ بن گیا، جھنڈا لہرا دیا، سکہ چلا دیا. اب اس سب کو برقرار رکھنا کس کی ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری، امت کی ذمہ داری. اب اس جھنڈے کو بلند رکھنا ہماری ذمہ داری. اب ریاست مدینہ کو پھیلانا ہماری ذمہ داری. اب نبی کا سکہ پوری دنیا پہ چلانا ہماری ذمہ داری. اب اس آئین کو صرف ریاست مدینہ، صرف مدینہ منورہ جتنے شہر پہ ہی نہیں، بلکہ اس آئین کو بلاد عرب سے نکال کر عجم و عرب کے اندر، ایشیا اور افریقہ کے اندر، امریکہ اور آسٹریلیا کے اندر، ہر دنیا کے مکان میں جہاں جہاں مکان بنے ہیں اور جہاں مکین رہتے ہیں، ہر اس مقام تک پہنچانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے. یہ ہمارے کندھوں کے اوپر. لیکن وہ کام کون کرے گا؟ ہم جیسے لوگ کریں گے جو ابھی تک راہ ہدایت کے معاملے میں اس کی ڈگڈگی اس کی ڈگڈگی، وہ جیے یہ زندہ باد وہ زندہ باد کر کے لگے ہوئے. وہ کنٹینر سے گر کر جو مر گیا لڑکا، قبر میں اس سے کیا پوچھ ہو رہی ہوگی بتاؤ؟ تم عمران خان کے ماننے والے ہو، تم نواز شریف کے ماننے والے ہو، تم زرداری کے ماننے والے ہو، تم فضل الرحمان کے ماننے والے ہو، تم علامہ خادم حسین رضوی کے ماننے والے ہو. کیا پوچھا جا رہا ہوگا؟ تم سے پوچھا جا رہا ہو، اس سے پوچھا جا رہا ہوگا، یا پوچھ لیا گیا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تم حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے. یہی پوچھا گیا ہوگا. اور جو ڈگڈگی بجا رہا ہوگا، جو ناچ رہا ہوگا جیے بھٹو، جو ناچ رہا ہوگا جیے نیازی، جو ناچ رہا ہوگا جیے نواز شریف، بتاؤ وہ کیا جواب دے گا؟ اور جس کی زبان پہ چڑھا ہوگا لبیک یا رسول اللہ،
جس کی زبان پہ چڑھا ہوگا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، جس کے منہ پہ چڑھا ہوگا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جس کے زبان پہ چڑھا ہوگا آیا آیا دینا، جس کے منہ پہ چڑھا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، بتاؤ قبر میں جواب کیسے دے گا وہ؟ اس کا جواب دینا آسان ہوگا یا دوسرے کا جواب دینا آسان ہوگا؟ اگر لاجک سے میری بات غلط ہے یار مجھے آگے سمجھا، اگر لاجک سے، اگر قرآن کے اس پیمانے سے میری بات غلط ہے تو سمجھاؤ مجھے آگے کہ جناب نواز شریف کے نعرے لگانے والا قبر میں جواب دے دے گا آسانی سے؟ نہیں، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھیں کھولو اے آنکھ والو، غفلت کے پردے اتارو۔ آپ کہو گے مولوی ہر دفعہ امام صاحب نہ یوں سے، ارے خدا کے بندو ہر ہفتے ہی نہ ایسی نئی آ جاتی ہے، ایسی نئی آ جاتی ہے کہ آدمی کیا کرے؟ اگر میں رہنمائی نہیں کروں گا تو کیا میں نے محراب و منبر کا حق ادا کیا؟ ممکن ہے آپ میں سے کچھ پی ٹی آئی کے چاہنے والے بیٹھے ہوں، ممکن ہے کوئی نواز شریف کا چاہنے والا بیٹھا ہوں، ممکن ہے پیپلز پارٹی، میرا دل، میں پھر کہتا ہوں مجھے ان کی ذات سے چڑ نہیں ہے، میری دشمنی ان کی ذات سے نہیں ہے، میری دشمنی ان کی فکر سے ہے، میں ان کی فہم و فکر سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ اگر ان کی فہم و فکر بھی درست ہو جائے تو یہ میرے بھائی ہیں، میرے گلے لگ جائیں گے انشاءاللہ، میں ان کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ اس فکر کے قائل ہو جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں ان کو بت بنا لیں، خدا بنا لیں، کہ ان کی بات پر آنکھ بند کر کے ایسا یقین کریں کہ ہمیں قرآن بھی کوئی پڑھ کے سنائے گا نہیں مانیں گے، ہمیں نیازی نے یہ کہہ دیا، ہمیں نواز شریف نے یہ کہہ دیا۔ دیکھو جب وہ محبت کا غلو ہوتا ہے نا غلط، تو پھر منہ سے جملہ یہ نکلتا ہے کہ آج اگر نیازی پیغمبری کا بھی اعلان کر دے تو لوگ اسے رسول مان لیں گے۔ کسی نے نیازی کے لیے کہا، کسی نے نواز شریف کے لیے کہا۔ میں نے کئی دفعہ بتایا یہ سب باتیں چھپی ہوئی آتی ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ چھپی ہوئی۔ بہت بڑا دانشور اپنے آپ کو سمجھتا تھا، میں بھی سمجھتا تھا، بس عقل نہیں تھی اس عمل سے پھر اللہ نے آنکھیں کھولی، شعور آیا۔ کوئی شاعر بہت بڑا تھا، سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے، اس نغمے کا بھی خالق، جیبے پاکستان کا بھی خالق کون؟ جی نہیں جی نہیں، وہ ابھی جنگ اخبار میں کالم بھی لکھتا تھا، ڈاکٹر مر گئے، بیوروکریٹ تھے، 21 گریڈ کے افسر ریٹائر ہوئے، نام ذہن سے میرا بھی نکل، اچھا ہوا نام بھی نکل گیا۔ اس کا میں نے ایک پروگرام کا کلپ دیکھا ایک دن جیو کے ساتھ، اس میں اس کا بھی ایک انٹرویو لیا گیا تھا، اس سے پوچھا گیا آپ کو گانا پسند ہے؟ کہنے لگا ہاں گانا پسند ہے۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر، کمال کے دوہے لکھنے والا، کمال کے نغمے لکھنے والا، بڑا پیٹریاٹزم کا قائل، بڑا محب وطن، بڑا قابل، اتوار کو کالم لکھتا تھا جنگ کے اندر۔ جمیل الدین علی، ڈاکٹر جمیل الدین علی، اس نے بڑی کتابوں کا مصنف، اس نے کہا میں گانے کا بہت شوقین ہوں اور مجھے نور جہاں سب سے زیادہ پسند ہے۔ بات یہاں تک بھی تھی، کراہت تو آئی گئی، لیکن اتنی بات بھی شاید درگزر ہو سکتی تھی، دعا تک رہتی محدود کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، لیکن اگلا جملہ جو اس نے کہا نا، اس نے تو میری ساری سوچ پر پانی پھیر دیا۔ واللہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ ریکارڈ چیک کر لیں، نیٹ پر موجود ہوگا، جیو کی ویب سائٹ پر موجود ہوگا اس کا انٹرویو، آپ سن لیجیے گا، پھر آگے کہے گا ہاں مولانا آپ نے بات صحیح کہی تھی۔ اس نے کہا اگر شریعت نہ مجھے روکتی تو میں نور جہاں کو سجدہ کرتا۔ اس بات نے تو میری سارا جو عقیدت کا ایک وہ تھا نا، اس کا تصور، وہ سارا دھڑام سے ایسے گر گیا۔ میں نے کہا یا اللہ تو مجھے معاف کر، میں کس بے وقوف اور احمق کے کبھی تعریف کرتا تھا، میں کس کی تعریف کرتا۔
یہ تو اتنا احمق نکلا. یہ بالکل وہی بات ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ایک شخص تھا کفار مکہ مکرمہ میں، بڑا دانشور سمجھا جاتا تھا، اتنا دانشور، اتنا ذہین کہ کفار مکہ کہتے تھے اس کا ایک نہیں 2 دماغ ہے، اتنا ذہین ہے یہ. اور غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق غالباً اس موقع پر جب ہوا چلی اور لوگ بھگے، کفاروں کے خیمے اکھڑ گئے اور طوفان آیا ہوا کا، اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی، غیب سے مدد فرمائی. تو جب کافر دوڑے تو اس کو دیکھا لوگوں نے کہ وہ اپنی چپل، ایک چپل پاؤں میں اور ایک چپل ہاتھ میں لے کے دوڑ رہا ہے. تو کسی نے کہا بھائی چپل ہاتھ میں کیوں لی ہوئی ہے، پیر میں پہن لینا دوسری چپل. تو اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا یہ چپل میرے ہاتھ میں. تو لوگوں نے سر پیٹا، کہا ہم اس کو 2 دماغ کا کہتے تھے، تو آدھے دماغ کا بھی نہیں نکلا. تو جب بھی مقابلے میں نبی کے آؤ گے نا، جب بھی شریعت کے مقابلے میں آؤ گے تو 2 دماغ یا 3 دماغ بھی کچھ نہیں رہیں گے. اور جب شریعت کے اوپر آ جاؤ گے تو آدھے دماغ والے کو بھی اللہ تعالیٰ عزت کے پہاڑ عطا فرمائے. اب مسلمان کیا کرے؟ میں ہمیشہ سے جب بھی اس مضمون کو بیان کرتا ہوں تو یہی عرض کرتا ہوں، قرآن نے راستہ دیا، مسلمان اپنے رب سے تجارت کر لے. مسلمان اپنے رب سے تجارت کر لے. اور تجارت کرنی ہے 3 کام کرنے. 3 کام آپ نے کرنے، انویسٹمنٹ، 3 انویسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے اور ریٹرن جو ہے وہ اللہ نے دینا ہے. انویسٹمنٹ، پہلی انویسٹمنٹ اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان. نمبر 2 تؤمنون باللہ، پہلی چیز، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان. 2 باتیں ہو گئی، 2 انویسٹمنٹ ہو گئی. تیسری انویسٹمنٹ وتجاہدون فی سبیلہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرنا. 3 انویسٹمنٹ ہو گئی. ریٹرن کیا ملے گا؟ رب نے فرمایا یہی راستہ ان کے لیے سب سے بہترین ہے. مسلمان کے لیے راستہ کون سا بہترین ہے؟ دیکھو سلیکشن آف دی پاتھ وہ رب کی طرف سے ہو رہی ہے. جو ٹریک آپ کا سلیکٹ کیا جا رہا ہے کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے. رب تعالیٰ آپ میں، ہم سب، ہم ایمان والے ہیں نا، ہم ہیں نا مسلم، یا یہ کسی اور کے لیے بات ہو رہی ہے؟ کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ آپ کے لیے، میرے لیے بات ہو رہی ہے. قرآن پڑھو بھائی، میرا نہیں ہے، میری ٹھیکیداری نہیں ہے، آپ کا رب ہے، آپ سے بات کر رہا ہے. 28واں پارہ سورہ صف آیت نمبر 100، آیت نمبر 10، اللہ فرما رہا ہے تجارت کر لو ہم سے، یہ تمہارے حق میں سب سے بہترین راستہ ہے. اللہ نے بہترین راستہ ارشاد فرمایا، سب سے بہترین راستہ وہ یہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور نمبر 3 اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرو. یہ 3 انویسٹمنٹ تم کرو، 3 انویسٹمنٹ تم کرو. اب اگر تم اس انویسٹمنٹ پر ہو اور کہیں سے اگر اوپر سے بھی گر کے مر گئے، جہاد فی سبیل اللہ یعنی میدان جنگ میں بھی نہ مرے بلکہ اپنے بستر پر بھی اگر مر گئے. حضرت خالد ابن ولید سارے زندگی جہاد کرتے رہے، پورا بدن زخموں سے شل، ہر جگہ پہ نشان موجود، مگر موت کہاں آئی؟ بستر مرگ پر آئی، بستر پر آئی. کہتے تھے ہائے ہائے کتنی مجھے تمنا تھی کہ میں جنگ کے اندر شہید ہوں، مارا جاؤں، لیکن میری موت مرد اس بستر کے اوپر آ رہی ہے. اللہ اللہ، وہ خالد ابن ولید کیا شہادت کے رتبے سے محروم کر دیے گئے؟ کیا انہیں وہ برکتیں نہیں ملی؟ ان سے بڑھ کر کوئی شہادت کا تمنا ہی ہوگا؟ نہیں جناب. رب کریم کی شان دیکھو، جب آپ اس کے ساتھ سچی تجارت کر لو گے، موت اگر بستر پر بھی آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. پہلا ریٹرن یہ ملے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں اللہ اپنی جنت میں باغوں میں لے جائے گا. اور صرف لے جائے گا نہیں
وہاں تمہیں اپنے کرم سے محلات بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. پھر فرمایا اللہ تمہیں کامیابی بھی عطا فرمائے گا. یہی بڑی کامیابی، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. اور پھر فرمایا دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو محروم کرم نہیں چھوڑا جائے گا جو اتنا کچھ کریں گے، جو اتنا کچھ آزمائے جائیں گے، جو اتنا کچھ انویسٹ کریں گے، اللہ انہیں دنیا میں بھی ان کی پیاری چیز عطا فرمائے گا. اور وہ پیاری چیز انہیں کیا ہے؟ انہیں دنیا میں بھی یہی محبوب ہے کہ اللہ کا دین تخت پر آ جائے، حضور کا دین تخت پر آ جائے، نظام مصطفیٰ آ جائے، اللہ کے دین کی بہاریں ہر طرف آ جائیں، حق و انصاف کا بول بالا ہو جائے، اللہ تعالیٰ عادل حکمران عطا کر دے، اللہ ملک کی سلامتی عطا کر دے، اللہ اسلام کو غالب کر دے. مسلمانوں کو تو یہی دنیا میں بھی پسند ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہیں دنیا میں پسند ہے ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، ہم تمہیں وہ بھی عطا فرما دیں گے، ہم تمہیں دنیا میں وہ بھی عطا کر دیں گے اور کامیابی تمہارے ساتھ ہوگی. اور اے محبوب اپنے غلاموں کو اللہ کی جناب سے یہ خوشخبریاں جو آ رہی ہیں وہ سب کو سنا دو. سبحان اللہ. پتہ چل گیا کہ راستہ جو اس دور میں بھی، ہر دور میں بھی حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کامیابی کا راستہ صرف یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہوں اللہ اس کے رسول پر، اور ہماری زندگی ایسے گزرے جیسے ایک مجاہد کی زندگی گزرتی ہے. اب اگر ہماری زندگی عیش و آرام میں ہو، ہمیں جہاد کی لذت سے بھی کوئی واقفیت نہ ہو، ہم گھر بنانے چلیں تو پہلے ہی پولیس کی مٹھی گرم کرتے ہیں، ہم گھر بنانے چلیں یار تکلیف میں کون پڑے کون پیر گھسے، ہم جو ہے اداروں کی مٹھی گرم کر دیں، ہم اپنی انویسٹمنٹ کے بجٹ میں اس کو شامل کر لیں، تو بتاؤ ہم نے تکلیف کا راستہ کون سا اپنایا؟ ہم نے حق کا راستہ کون سا اپنایا؟ ہم نے کوشش حق کے لیے کیا کی؟ ہم نے تکلیف اٹھائی کہاں؟ ہمیں مشکل آئی کہاں؟ ہمیں کوئی دکھ پہنچا کہاں؟ ہمیں درد پہنچا کہاں؟ تو ہمیں جہاد کا لذت کہاں سے آئے گی؟ یاد رکھنا جس کی زندگی آزمائش کے ساتھ گزرے اور وہ ایمان پر ثابت قدم ٹھہرے، سمجھ لو یہ انہی لوگوں میں ہیں جن کی دنیا بھی کامیابی والی ہے، جن کی آخرت بھی کامیابی ہے. اگر اس کی مثال دیکھنی ہو، اس دور میں دیکھنی ہو، علامہ خادم حسین رضوی کی مثال دیکھو. وہ غریب آدمی نہیں تھے، مال کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں تھی ان کو، وہ زمیندار اور جاگیردار آدمی تھے، خاندانی ان کے پاس زمینیں موجود تھیں، لیکن سبحان اللہ وہ اس حیثیت کے باوجود بھی، ویل چیئر پر معذور ہونے کے باوجود بھی گھسیٹے بھی گئے، جیل میں بھی بند کیے گئے، ان پر الزامات بھی لگے. جس وقت ان کا تابوت قبر کے اندر اتارا جا رہا تھا ان پر 22 سے زیادہ دہشت گردی کے مقدمات قائم تھے، لیکن اس کے باوجود یہ بتاؤ جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا وہ کامیاب ہوئے یا وہ کامیاب ہوئے جو قبر میں یہ اعزاز لے کر چلے گئے؟ بتاؤ کون کامیاب ہوا؟ نور الحق قادری کامیاب ہوا؟ شیخ رشید کامیاب ہوا؟ عمران نیازی کامیاب ہوا؟ نہیں جناب، وہ تو سڑکوں پر بے عزت ہو رہے ہیں، وہ تو سڑکوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن علامہ خادم حسین رضوی قبر کے اندر بھی اللہ کی جناب سے عزت پا رہے ہیں، کامیابی پا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیشہ کامیاب رکھے اور ہمیں دونوں رستوں میں انتخاب کرنے کی سعادت عطا فرمائے. یہ عمران نیازی کا رستہ، بلاول زرداری کا رستہ، نواز شریف کا رستہ، اور یہ علامہ خادم حسین رضوی کا رستہ، یہ امام حسین کا رستہ، یہ حضور علیہ السلام کا رستہ. ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا ہے یہ ہمارے اوپر ہے. اللہ نے ہمیں سمجھ دے دی ہے، ہمارے سامنے راستہ دے دیا ہے. اب ہمارے نصیب کہ اتنا کچھ واضح ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اس کو پسے پش ڈال دیں اور ہم جیے زرداری، جیے بھٹو، جیے نواز شریف اور جیے نیازی کے نعرے لگائیں تو پھر اب بتاؤ کیا فرشتے آ کے ہمیں ہدایت دیں گے؟ کیا کوئی نبی آ کے ہمیں ہدایت دے گا؟ اب کون ہمیں ہدایت دے گا؟ ہدایت تو ہمیں مل رہی ہے لیکن ہم قبول کرنے والے نہیں. اللہ ہمیں سچ اور حق کے راستے پر کامیاب رکھے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. آیا 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ.